بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مسئلہ بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا مسجدوں میں نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ کچھ لوگ اس بات پر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد نہ کیا جائے، مسجد میں نمازوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حالات کی وجہ سے اور بیماری کے بڑھتے رہنے کی وجہ سے نمازوں میں تخفیف کر دینی چاہیے، بھیڑ بھاڑ کو کم کر دینا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں اگر مسجدوں کو بالکل بند کر دیا جائے گا تو یہ بھی مسجدوں کو غیر آباد کرنا سمجھا جائے گا، اور جو بہت غلط نتائج کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر مسجدوں کو پہلے کی طرح بالکل عام رکھا جائے اور اس میں بھیڑ بھاڑ رکھی جائے تو یہ بھی غلط ہوگا، بیماریوں کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنے گا، اور حکومت اور جو ماہرین ہیں ان کے حکم کی خلاف ورزی بھی ہوگی، اور جس کا نقصان سبھی لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں درمیانی راستہ اگر نکالا جائے تو بہتر رہے گا۔ نہ تو یہ ہو کہ مسجدوں کو بالکل بند کر دیا جائے، اور نہ یہ ہو کہ مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس میں درمیانی طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب اور مؤذن اور ایک دو آدمی اور جو تندرست ہوں وہ مسجد میں باجماعت نمازوں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور باقی حضرات وہ گھروں پر اپنی نماز پڑھ لیا کریں۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ مسجدیں غیر آباد بھی نہیں ہوں گی، مسجدیں آباد رہیں گی، اور فرائض کا اور نمازوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور دوسرے مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ بھی نہیں ہوگی جو بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں لوگوں کا جو آنا جانا ہے وضو کے لیے، استنجے کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے بیٹھنا، وہ ختم کر دیا جائے، کچھ دنوں کے لیے موقوف کر دیا جائے، بلکہ پابند بنایا جائے کہ مسجد میں جو بھی آئے وہ وضو استنجے سے دیگر چیزوں سے فارغ ہو کر مسجد میں آئے، اور سنتوں سے بھی فارغ ہو کر مسجد میں آئے، اور پھر وہ فرض پڑھتے ہی فوراً مسجد سے جا کر سنتوں کی تکمیل گھروں پر کر لیں۔ تو اس طریقے سے امید ہے کہ درمیانی راستہ نکل آئے گا، اور مسجدیں بھی آباد رہیں گی، اور بیماری کے پھیلنے کا ذریعہ بھی ہم نہیں بنیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری سے بچنے میں صفائی کا بہت زیادہ دخل ہے، اور ہمارے یہاں صفائی پر، تندرستی پر بہت کم زور دیا جا رہا ہے۔ تو کپڑوں کی صفائی، بدن کی صفائی، اور محلوں کی صفائی، سڑکوں کی صفائی، نالیوں کی صفائی، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاتھوں کا بار بار دھونا، اور اسی طرح بار بار منہ دھونا، اور اسی طریقے سے صابن کا استعمال، اور تو یہ ان چیزوں کا اگر ہم اہتمام رکھیں گے تو بہت حد تک امید ہے کہ بیماریوں سے حفاظت رہے گی۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں بھی جو اکثر غیر معتبر چیزیں، نقصان دہ چیزیں جو استعمال کی جا رہی ہیں، پکوڑا، سموسا، پیپسی، ٹھنڈا، بیڑی، سگریٹ، گٹکا، اور دیگر سڑے ہوئے مرغے بدبودار، تو اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ چائے کا استعمال ہے، یا مٹھائی کا استعمال ہے، یا باسی چیزوں کا استعمال ہے، تو جو چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان سے بچا جائے۔ قدرتی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے، دودھ کا، شہد کا، اور اسی طریقے سے پھلوں کا، اور اسی طریقے سے میوہ جات کا، اور اسی طریقے سے پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ آج کل پانی کا استعمال بہت کم ہو رہا ہے، کیونکہ پیاس لگتی نہیں تو لوگ پانی نہیں پیتے، جس کی وجہ سے پتھری اور دیگر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو خاص طور سے گرم پانی کا اگر استعمال کر لیا جائے صبح کو، دوپہر کو، شام کو، تو بہت حد تک اس سے حفاظت رہے گی۔ آل انڈیا دلی کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں سب سے زیادہ مریض گردے کے جا رہے ہیں، اور گردوں کی خرابی کا ذریعہ ٹھنڈے کا استعمال ہے۔ اس لیے ٹھنڈے کے استعمال کو کم سے کم کر دیا جائے، اور اگر ہم گرم پانی کا استعمال شروع کریں گے تو بہت حد تک بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے ورزش کا اہتمام،
گھومنا پھرنا، ٹہلنا، پیدل چلنا، مجاہدہ کرنا، پسینہ بہانا، بوجھ اٹھانا، تو اس میں بھی ہمارے یہاں بہت کمزوری چل رہی ہے۔ اگر سبھی مرد اور عورت محنت کا اور مجاہدے کا مزاج بنائیں گے اور جفا کشی کا مزاج بنائیں گے، پسینہ بہائیں گے، پیدل زیادہ چلیں گے اور موٹاپے سے بچانے کی کوششیں کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہت حد تک اپنی صحت کو محفوظ رکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔